پاکستانی بیانیہ جو ہے وہ زندگی کے مختلف شعبے میں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. مثلا معاشیات میں اس کی کیا اہمیت ہے, معاشرت میں اس کی کیا اہمیت ہے, اور اسی طرح دوسرے جو پہلو ہوتے ہیں زندگی کے اس میں اس کی کیا اہمیت ہے. گزشتہ جمعے ہم نے جو تقریب ایک کی تھی بیٹھک میں, اس میں موضوع تھا کہ پاکستانی بیانیہ اور پاکستانی معاشرہ. تو دیکھا کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے, کن عناصر پر مبنی ہے, اور اس میں کن چیزوں کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا ایک اجتماعی معاشرہ تشکیل دینے میں ہنوز اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم کہیں کہ یہ ہمارا ایک اجتماعی معاشرہ ہے. مختلف آوازیں اٹھتی ہیں, کبھی زبان کے حوالے سے, کبھی علاقائیت کے حوالے سے, کبھی قومیت کے حوالے سے. تو کیا من حیث القوم ہم نے پاکستان کے لحاظ سے بھی سوچا, کیا ہمیں ہمارے معاشرے نے سوچا کہ ہم ایک پاکستانی معاشرہ ہیں اور ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے. شاداب احسانی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پر, اور پاک چائنا بزم ادب جو کہ تشکیل دی گئی اس وجہ سے کہ جو ہمارا ایک ایسا قریب ترین ہمسایہ جو ہر وقت ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ تھامے رکھتا ہے, اور ہمیں اس نے کسی مقام پہ بھی ہمیں اس نے نظر انداز نہیں کیا, اور نہ ہم نے اس کو کیا, کہ دوستی کی تاریخ بڑی مثالی ہے. تو جب اس کے ساتھ ایک کوریڈور تشکیل کیا گیا جس کو ہم اکنامک کوریڈور کہہ سکتے ہیں, اور بلکہ کہتے ہیں اس کو, تو یہ پاک چائنا کیا کہتے ہیں اقتصادی کوریڈور ہے. اس کی روشنی میں پاکستانی بیانیے کی کیا اہمیت ہے, تاکہ معلوم ہو کہ بیانیہ جو ہے وہ کیوں اہم ہوتا ہے, کہیں کہیں کسی بھی جگہ پہ اس کی کیا اہمیت ہے, اس کوریڈور کی حیثیت سے اس کوریڈور کی حیثیت کیا ہے, اور اس میں پاکستانی بیانیہ اگر نہیں ہوگا تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں, اور اگر پاکستانی بیانیہ ہوگا تو ہم کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں, ہم کن ڈائریکشنز میں چل سکتے ہیں, یہ ہم نے سوچا. تو آج کی تقریب پاک چائنا بزم ادب کے تحت ہوئی, جس کے صدر جناب سہیل احمد صدیقی صاحب ہیں, آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر شاداب احسانی کے دائیں ہاتھ پر. اس کی نائب صدارت ان سب لوگوں نے میرے ذمہ ڈال دی, اور میں ایک بہرحال میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ نام ہی تو ہو جائے گا, اور کچھ نہیں کام تو ہم کیا کریں گے, کام تو یہ لوگ کریں گے, لیکن ہم کچھ نام کے لیے آگے آ گئے. پھر ہمارے کیا کہتے ہیں سلمان صدیقی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, اس کے تشریف رکھتے ہیں وہاں پہ سامنے. شہاب صاحب جو ہیں پاک چائنا بزم ادب کے, یہ ہمارے مشاورتی کمیٹی کے کیا کہتے ہیں ممبر ہیں. اسی طرح کیا کہتے ہیں انتخاب عالم صاحب جو کہ چائنیز کیا کہتے ہیں ادیب ہیں, شاعر ہیں, اور جنہوں نے فیض صاحب کی شاعری کا چائنیز میں ٹرانسلیشن بھی کیا, اور ان کا اپنا ایک کیا کہتے ہیں مجموعہ کلام بھی ان کے آ چکے ہیں. تو وہ بھی ہمارے مینٹور کے طور پہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہمیں پاک چائنا کوریڈور کے تناظر میں پاکستانی بیانی کی اہمیت کیا ہے, اس پہ ہم ڈاکٹر شاداب احسانی کو زحمت دیں کہ وہ تشریف